الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام اور حضور دے افضل و اعلیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور پاک دی پاک آل پاک اہل بیت اطہار انہاں دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت
پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے۔ اور جس سنگی نے اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم اس دے مقاصد حسنہ نو پورا فرمائے۔ عزیزم محمد طاہر نے اس چیز کا انعقاد کیتا ہے کہ میرے والد دے ختم پاک ہوتے ہیں محفل پاک ہوئے اور ذکر پاک ہو جائے کہ رب تعالیٰ اس نو ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیزانی محترم، قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس نعمت کے وسیلہ سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کی تالیف فرمائی، ان کو مؤلف کر دیا۔ ایک آیت دے مخاطب نے نبی پاک سرکار دے صحابہ اور عرب دے وہ لوگ جنہاں نے نبی پاک سرکار دا کلمہ شریف پڑھا، انہاں نو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت یعنی کہ محمد مصطفیٰ، امام بخاری فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ کہ اللہ دیاں سب نعمتوں کو بڑی نعمت امتی واسطے حضور دی ذات ہے۔ امتی واسطے سب تو بڑی ذات حضور دی نعمت ہے، کیونکہ اس تو بڑی نعمت کائنات نو اللہ اور عطا فرمائی ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دی اس نعمت دا ذکر کرو کہ جس نعمت نے توڑے جو لڑائی ختم کر کے توڑے دلانو محبت نال جوڑ چھڑے۔ یہ اللہ قرآن فرما رہے ہیں کہ حضور دی ذات نے دلان میں جو قدورتاں کڑیاں نہیں، دلان میں جو نفرتاں کڑیاں نے اور محبتاں پائیاں نے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک تالیف قلبی یعنی دلان دا جوڑنا اے فیضان مصطفیٰ ہے۔ حضور دے صدقے، حضور دے فیضان نال اللہ نے دل جوڑے نے۔ یہ اللہ انہاں لوگاں کہہ رہے ہیں وہ سبڑے مخاطب نے دے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تو ایک دوسرے دا بھائی بنا چھڑیا ہے۔ یہ اللہ پاک صحابہ نو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے توڑے دلائی جو نفرتاں کٹ کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تے توڑے دلانو جوڑے آئے، ہاتھ نہیں جوڑے۔ بعد اوقات بندے ہاتھ جوڑ لیں دلوں نہیں جوڑ دے، دلوں نہ دے کینے نال بھرے ہوتے۔
بعض اوقات بندے سینے نال سینہ بھی لا لیندے لیکن اندروں نہیں جڑ دے. اللہ فرماندے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تواڈے دل جوڑے تاکہ درمیان وچ لڑائی رہ ہی نہیں جائے. اس آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر اسی اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھنے کہ حضور سرکار دے صحابہ آپس وچ محبت کرنے والے آئے. انہاں دے درمیان اخوت سی، انہاں دے درمیان محبت سی، انہاں دے درمیان پیار سی. بالخصوص اہل بیت اطہار دے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عقائد بہت اعلیٰ اور اچھے سن. انہاں ہی امت نو سکھایا ہے کہ انہاں مننا کیویں. آپ حضرات کو سمجھ آئی؟ جس نے بھی صحابہ دے طریقے تو ہٹ کے منن دی کوشش کی تھی وہ کو خبر کیویں آئے گی؟ انہوں نے کیویں پتہ لگے گا کہ آل محمد کون ہے؟ بھائی دیکھو میں اس کی ایک مثال ایک حدیث ہے سارے بیلی سن دے ہونے ہو کہ لا یحب علیًا الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. علی نال محبت صرف مومن رکھ رہے اور علی دا بغض منافق ہون دی نشانی. یہ میرے نبی پاک دی حدیث ہے اور جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے اور سنن نسائی دے اندر بھی موجود ہے. امام نسائی اہل سنت دے جڑیاں 6 کتاباں نے جنہاں نو ستہ کہا جاتا ہے انہاں چوں ایک کتاب سنن نسائی. یہ سنن نسائی جس بندے نے لکھی ہے نا امام نسائی نے انہوں نے اس وجہ کے لوگاں نے اس دور میں خارجیاں نے شہید کر دیتا سی کہ آل محمد کا نام لیتا ہے. تو جو ہے آپ دشمن آل محمد انہاں دے ذکر تو جلے گا اور حبدار آل محمد انہاں دے ذکر تے ٹھنڈک محسوس کرے گا. یہ نشانی نفاق دا تعلق اعمال نال نہیں. توجہ ہے نفاق یعنی منافقت یہ نماز نال ظاہر نہیں ہوتی. نماز منافق بھی پڑھ لیندے وہ دے ظاہری اعمال سارے مسلمان نالے ہوتے ہیں. جڑا منافق ہوتا ہے وہ دے ظاہری اعمال مسلمان والے ہوتے ہیں. وہ دے اندر بیماری ہوتی ہے. اس اندر دے بیماری دا ظہور اظہار صرف ادو ہوتا ہے جدو وہ دے کے علی دا ذکر کرتا ہے. اذان پڑھو گے تو وہ بالکل زہر نہیں ہو سکتا. وہ نہ کھو گے روزہ رکھتے اس زہر نہیں ہونا. حج کر لا اس زہر نہیں ہونا. اس زہر کچھے ہونا جتھے مولا علی دا ذکر ہوئے گا اتھے وہ زہر ہوئے گا. ایک ہن میں کوئی سوال پڑھ دیتا سمجھان واسطے کہ یہ جڑی گل ہے کہ علی دا ذکر علی دی محبت مومن دی نشانی ہے اور بغض منافق دی نشانی ہے. یہ گل کدی تساں جناب غور کیتا ہے کہ یہ گل ہوئی کتھے؟ پوائنٹ نوٹ کر لو. یہ گل حضور دے گھر ہوئی حجرے جس ہستی نے سنی ہے انہاں دا نام ہے حضرت ام سلمہ حضور دی بیوی. انہاں اتھو سن کے اگاں امت نو دسیے. امت چکی نن دسیے صحابہ دسی کی نن میں صحابہ نو صحابہ اگو ایک گل پھر حدیث اگو علماء امت وچ پھیلی اور حدیث دیاں کتاباں صحیح دے اندر اہل سنت دیاں
آگئی. سوال ہے کہ یہ حضور دی ازواج مطہرات نو حضرت علی نال بغض ہوئے تے حضرت علی دی شان مدیان کیوں بیان کرنی سی ہوتا؟ انہوں نے حضرت علی دی شان بیان کر کے اے دسیا ہے اور شان بھی ہو جڑی تجربہ کریں گی، شان بھی ہو جڑی ایکسپیریمنٹ کر دی بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر. اتھے بھی میں اکثر ایک جملہ بولتا رہنا اور پھر دوبارہ دہرا رہنا کہ حضرت علی نو صرف حضرت علی نہیں مننا چاہیے، مولا علی مننا چاہیے، کیونکہ حضرت علی سارے بندے مان لیں گے. صحیح پوری ونڈ ہوتی ہے تو مولا علی رکھا ہوتی ہے. تو میرے نبی نے حضرت علی منوایا بھی نہیں، انہوں نے یہی آکھے با مولا منو علی نو. باقی سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جدو حضرت علی کی باری آئے مڑ میرا حضرت نہ آکھے ہے وانڈ نہیں ہونے وانڈ کرنی ہے تو مولا علی آکھے کیونکہ حضرت علی پاچ جاندہ ہے بندے، مولا علی نہیں رجھتا. کوئی سمجھ آئیے حضرت علی روچ جاندہ ہے ٹھیک ہے، تجھے بھی حضرت نے تو بھی حضرت نے ٹھیک ہے کی کوئی نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں تو نے بند پہ دسنا بہت تھے حضرت علی نہیں اتھے مولا علی آکھو گے تو مڑ بند ہوڑی ہے کہ ہاں اس لئے انہوں کنن ہاتھ لا جانے وہ مولا تے اللہ ہویا. ایک ہی بیان دے مولا تے اللہ ہویا تا سوڑا لی کوئی مولا مان لئی. میں کہ جناب یہ جڑی تشریح تسی پہ کر دے ہو با مولا اللہ بھی تیلی بھی تشریح کے اے نبی کوئی نہیں پتا. میں جو 3 سال اندر اللہ مولا ہے تو ہون پہ ہے نا نوالی نے بھی مولا منو نبی لڑوں بھی توڑا شرک زیادہ سپیڈ آڑا ہو گیا. نبی تو بھی زیادہ توڑا دین تیز ہے بطی سیوز تو بھی زیادہ جان دے تحریر جو ہی زیادہ جان دے. میں کہ سمجھ نہیں ہوگی جتھے نبوت نو شرک نظر نہیں آؤں اتھے امتی نو شرک کیوں نظر آؤں. سمجھ آئے حضرات حضرت علی نو امت محمدیہ ہی تھی سب تو پہلے مولا حضرت عمر فاروق نے بنایا. اس گل دی بندے منڈ نہیں ہونی میں منڈ تاں پہ دسنا کہ بنوایا نبی ہے لیکن سب تو پہلے منیا دوجہ نہیں ہے لیکن ساریاں تو پہنا جس ہستی نے اعلان منن دا کیتا ہے نا ہاتھ پھٹ کے مولا علی دا وہ حضرت عمر نے. جی کو سمجھ آئیے کوئی اصل چیز ہے اصل سمجھنے والی ہے چیز ہے. اگلی اس سے گل آگے موڑے گل کہ نبی نو نہیں سمجھ آئی میں جڑا مندہ پہ اندروں پہ مندہ ہے کہ باروں پہ مندہ ہے ساٹھی نظر اس کو نبی تو بھی تیز ہوئی کھلوتی ہے. جدو حضرت عمر اٹھے لے تو وہ نات پھاد لے. حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہوں فہذا علی جن مولا جس دا میں مولا ہوں اس دا علی مولا ہے. تے حضور نے آنکھ پھاد کیا کہ حضرت علی جی میں انہاں چھڑیا ہے تو حضرت عمر اٹھ کے پھال لے. انہاں کہ بخا بخا لکا ابن ابی طالب ابو طالب دے پتر مبارک کو بھی رسول اللہ نے توانو ساٹا مولا بنا چھڑیا. اچھا ایک گل حضور دے سامنے ہوندی ہے حضور منبر تے بیٹھے تے اگے ہے حضرت علی دی حضرت عمر دی آج سامنے گل پہ ہوندی ہے. نہ علی نظر آیا ہے بھائی اندروں کوئی نہیں پیا منتا نہ نبی نظر آیا ہے. یہ سن 15ویں صدی وچ نظر آیا ہے پر نہیں تو مندا پیا. اے وہ گل ہے نا سیانے آندے ہوندے نے بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے تے جڑے نہ بوندے انہاں دی کوئی شے نہیں بوندی. سمجھے کہ جڑا بندہ اندروں مرنا نہیں میں چاہتا حضرت عمر کو وہ آندے پر نہیں نہ اندروں نہ منیا. میں کہا ہن ٹیسٹر تے بھائیا تیرے کول بھی کوئی
کتابیں ہی فیصلہ کرنا ہے تو جتوں میرے مرشد علی نہیں نہ نظر آیا نفع اتوں میں بھی نہیں ہوگا میں اپنے مرشد مولا علی دے پیچھے کھلوتا میرے مرشد نے مان لیا میں بھی مان لیا حضرت اس گل کے پیچھے حضور دا وصال ہوئے ابو بکر دا دور لنگے مڑ حضرت عمر دا دور آئے سمجھ آئی جائے اس وقت امام حسن تو حسین جڑے نے وہ سرکار بڑے ہو گئے آئے جوان ہو گئے بالغ ہو چکے ہیں جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اے دسیا گیا ہے انہاں دے پتر نے وہ گل دھیان نال سنیا کرو تو سمجھا کرو گل سمجھ نہیں تے کمال نہیں دے سیانے بندے ڈیرا بن جائے تو میں نہ ڈیرا بنیا کرو کچھ اپنے آپ ہی سوچنا چاہیے تھا بتے حضرت عمر مسجد ویچنے اتو امام حسن آئے جدو سرکار آ گئے نے حضرت امام حسن حضرت عمر نے بندیاں نو آکھیا کہ جڑا مال غنیمت آیا ہے نا مدائن وچوں وہ دے 1000 دینار جڑا ہے وہ اس سید زادے دی خدمت وچ پیش کیتا انہاں پیش کیتا امام حسین سرکار تشریف فرمائے انہاں بھی 1000 دیتا انہاں دا پتر آیا تے آپ نے فرمایا ان 500 دیو ان کتنے دیو 500 دیو وہ جس لئے 500 دینار انہاں مل لے نا اس لئے انہاں اپنے والد ایک سوال کیتے انہاں کہ ابا جی اس لئے اپنے نانے دی جوڑی کھیڑ دیا ہے دو میں شہزادے میں اس لئے تا جنگ کرنا میں مجاہدہ ہوں تو مجاہدین دا تو بڑا مرتبہ ہوں مال غنیمت کافرہ کو لے کے ایسی آئے تو اسی ونڈن گیا انہاں نظار چاہ دیتا ہے جڑے گھر رہے جڑے لڑتے رہے انہوں نے 500 دیتا ہے برابر سے چلو کروا ایک ہی کیتا ہے جس لئے انہوں نے ایک گل کی ہے تو اس لئے حضرت عمر نے بڑیاں بندیاں بھی گلنا بڑیاں ہوئی ہیں اس لئے حضرت عمر نے گل کی ہے جڑی سارے یاد رکھنی چاہیے انہوں نے فرمایا بیٹا انہوں نے ریس نہ کریا کر نہ تیری ماں انہوں دی ماں ورگی توجہ ہے نہ تیری ماں انہوں دی ماں ورگی ہے تے نہ تیری نانی انہوں دی نانی ورگی ہے جدو انہوں نے ریس نہیں ہوندی تو پترہ انہوں نے برابری بھی نہ کریا گیا اسی گل ایتھے مکہنے آبا جدو وہ پہ یہ گل کرتے نے تو ان سان نمان ڈیرا بنن دی کھڑی لوڑیا کہ بنیا بنایا جو لب گیا ہوندے تھی کھلے روکا ان سان ہوری کسی دسنا ہے وہ نلکی میں ملنا ہے جب سائی داس کے باج ملنا ہے اسی ہوتے تھی کھلونا سمجھ آ رہی ہے آپ جڑی میں پہلی گل کرتی نا حضرت عمر نو مولا مننا وہ مناقب ابن شہر اشوق کے اندر موجود ہے توجہ ہے ایک اللہ میرے دوستوں تو ان سمجھنیاں چاہیے نہیں جس بندے بھی امت اچھ لڑائی پہنی ہے نا تو آندہ جی ہوتا ہے انہوں نے بڑا زیادتیاں کرتے ہیں انہوں نے ظلم کرتے ہیں وہ بندہ مولا علی دی شان نو سمجھا نہیں کوئی سمجھ آئیے نہیں مولا علی سرکار نے تسی کی سمجھا ہے جنہاں نے فرمانے پر میں اکلا سارے عرب نہ لڑ سکنا انہاں تو نہ کوئی ماں پتر جمعہ ہے کھون آڑا تے نہ کوئی جمعہ انہاں نے زیادتی کرن آڑا کمال ہوگی ہے تسی مولا علی نے ایڈا کمزور سمجھا ہے ایڈے کمزور تو 15ویں صدی دے شانے بھی نہیں وہ سمجھ آئی کوئی میں ایک نماز کدی نہ پڑھی ہونے رب نہ لین دینی کوئی نہ ہو نہ نماز پڑھنی بلکہ نماز پڑھنی کی یہ ہو سکتا ہے کرما لیا نہ دی نہ ہو اسی موڑ بھی ترائے کرو پچھو گوڑیاں جھوک دے ہونے بشار ویسی تو مننا لے جو ساڑھا تے کام مننا ہے رسول اللہ دی آل آن دینا سی آیا چلو ترائے کرو پیچھے یہ ٹھاک دے جاؤ وہ نرباوے نماز آن دی بھی نہ ہو جی کو سمجھ آئیے انہاں تے نہیں نہ دسنا بھائیہ میں علی کون اے علی آپ دسے گا
کہ میں علی کون ہوں، علی دا عمل دسے گا۔ حسین کے نال بندے کنے ہیں جس ویلے یزید نال حسین لڑے، توجہ ہے؟ 72 کا ذکر ہوتا ہے، اقبال بھی آتا ہے 72 بندے ہیں، تاریخ بھی مشہور ہے یہ 72 نہ 150 کا 200 یہ تو 72 ہی کرتا ہے جیڑے مقابلے چاہے انہیں 22,000 تو 22 لاکھ تھی ہے۔ حسین نال کیڑے بندے آئے، چپ نہ کر رہا چاہیے، اور چلو دین اللہ دہتے وہ اقبال جی میں آدھے مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا، جہاں لڑا جانے تو رب جانے میں کیڑی لوڑ ہے، مدینے اپنے حجرے چباننا ساری جہان کے مرید میرے ہونے، میں نظرانے دیدے نانے بڑا موج لینا جو کرنا ہے نکرن پر میرا کی لگے۔ حسین جنہوں غلط سمجھے ہے 72 بندے لے کے بھی وہ دینا لڑے ہیں کہ نہیں، کوئی سمجھ آئیے کوئی تے حسین دسے جتھے غلطی ہوئے اتھے چوپ نہیں رہنا چاہیے، باویں نال 72 ہون لیکن غلطی ہونی چاہیے، جیدے نال حسین 72 لے کے لڑ پوے ان غلط سمجھنا دین ہے، جیدے نال حسین دا بابا علی نہ لڑے اس ابو بکر نو حق سمجھنا دین ہے۔ ساڑھے کچھ بیلی ساڑھے گل دس دینے ماننے بھئی نہیں حضور فرمایا علی لڑی نا، میں کہ نہربان دے مقام میں 12,000 بندہ مولا علی سرکار نے واسلے جہنم کر چھڑیا بڑی آتا لڑتے ہی نا، ایک جنگ ہے 12,000 بندہ حضرت علی دی تلوار نہ جدو جان لگے نا آپ لڑنا تو جڑے آپ کے ناڑ ہے انہوں نے ڈھیر سارے بندے نے آپ فرمایا فکر نہ کرو ساڑھے چو مرنا کسے نہیں تو انہیں چو بچنا کسے نہیں، 12,000 بندہ مقابل سے آپ نے فرمایا میں ساڑھے چو شہید کسے نہیں ہونا انہیں چو زندہ کسے نہیں رہنا بے فکر ہونا، 12,000 بندہ ایک جنگ چو مولا علی نے نہربانے چو جتنے منافق ہے سارے آنگے دوڑنا لا چھا مل لڑے تھے آئے اوہ لڑنا میرے مرشد اس گل کی دلیل ہے یعنی فقط حق تے لڑنا ہے بس، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جتھے علی ہوتے حق ہے، حق تے علی جدا ہو ہی نہیں سکتے، علی حق نہ ہے اور حق اتحال سنت عقیدہ سن لو کیڑا بھی حضرت علی نہ لڑے اس غلطی کی چاہے وہ کون بھی ہوئے، حضرت علی نہ لڑنا والا صحیح نہیں ہو سکتا، حضرت علی معیار حق نے، لیکن ایک سوال ہے میرا بھائی میرے ایک کندہ لڑنا ایک کندہ لڑنا اسی حضرت علی نال محبت کرنا لے سنی ہر جنگ میں حضرت علی دنالا جتھے مولا علی سرکار نے زیوتے کھلونا سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس بات میں ذہن چ رکھو بھائی صدی 15ویں آ گئی ہے، کیا امت نو ہونا لڑائی دی لوڑ ہے یا پیار دی لوڑ ہے، نفرت دی لوڑ ہے یا محبت دی لوڑ ہے، اتحاد دی لوڑ ہے یا نفاق تے دوریاں دی ضرورت ہے؟ بھائی میرے کچھ بندے گھروں نیت کر کے ہوندے نباسی لڑا کے ہونا ہے تے گانا کٹ کے بھی ہونا ہے تے کٹا کے بھی ہونا ہے، انہاں دی نیت دا جواب اللہ دی بارگاہ چونا دینا ہے۔ اسی پہلے دن تو آج تک نیت صرف یہ رکھنے ہیں کہ اسی امت نو یہ درس دینا ہے کہ انہیں لڑائی نہیں محبت ہے۔ تسی یہاں سنیا نہیں کل تسی سنی ہونی حضرت امام حسن و حضرت عمر فرمایا بھائی سنیا تسی میرے پتر نو آکھیا کہ تو ساڑھے غلام دا منڈا ہے، ہاں جی انہاں آکھیا کہ سائیاں آکھیا جی تجھے جی سمجھ آئیے انہوں نے کہا لکھ دیو بھائی یہ عمر پڑھا غلام ہے، انہوں نے لکھ دیتا نہیں لکھ دیتا نہیں، انہوں نے کوئی نہ پتا بھائی نہیں صحیح نہیں لکھ کے دینا کچھ سمجھ آئیے انہوں نے جو لکھ کے دے چھڑیا ساتھ منیڑوں بھی نہیں دیا تے میں تے منن دا بیار بھی بڑا سوکھا رکھنا میں نہ میں جنہوں مندے ہو وہ دب کے منو تے جے نئے منیدہ تے دولیاں ہستے چوک کے کر جائے گا
یہ کوئی سمجھ آئی میں تے بھی آنا میں جنہیں نہیں ملیندہ تو دنیا آستے چوپتے کر جاؤ ہون تو عمران خان دیا کون بے کہ تو داگیلہ کریے تو آدھر جا جا بٹھائے ساڑھا عمران ہے اللہ دا ولی جی کو سمجھ آئی میں کہا تو اللہ دا ولی ہے تو جنواز شریف کے کون بے گیا کہ وہ سارے سے لوٹ چھڑیے تو اندر نا 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 وہ تو ہر وقت ہم نہیں مدینے میں کہتے ٹھیک ہے اے عالم ہونا دا ہے جنہ دے کوڑے نے تو بندے ہیں جنہیں سیانے بیٹھے نہ رکھنا یار آپ اپنے ووٹ دے ہو تو بالکل دوریان برا نہ آگا یہ گل تو تسی بڑے سیانے ہو کے کرنے پہ ہو تسی یہ گل نہیں سمجھی کہ جدو بندہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تبرہ کرتا ہے وہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات تے حملہ کرتا ہے کیوں کہ عورت مرد دی عزت ہوتی ہے عائشہ صدیقہ وہ ہستی نے جنہ دا نکاح حضور نال خود اللہ وحدہ لا شریک پڑھایا ہے سانو اس گل کو سمجھنا چاہیے کہ جدا نکاح اللہ محمد مصطفیٰ نال کر کے قرآن چلان فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء کائنات وچ کوئی عورت میرے نبی دیاں بیویاں دی مثل نہیں کیا 15ویں صدی دے بندے نے حق ہے کہ انہاں نوں گالاں کڈے جدو بھائیا اس کٹنی ہے نا گال وہ دو دل زخمی کرنے سو لڑائی کا بیج رکھنا وہ محبت نہیں پھیلا رہا امت نفرت نو فروغ دینا چاہتا ہے اللہ کریم سانو آل محمد دا سچا اور سچا سبق پڑھنے دی توفیق بخشے آل محمد دا بندہ صرف نہ سنیا ہے آل محمد دی شخصیت نو پہچانو آل محمد دا کی درس ہاں امام حسن ایک بندہ بے کہتے وہ برا بلا کرنے لگ پہ غلط لفظ بولنے لگا آپ اپنے نوکر نو فرما دے روٹی کھوائے یعنی کھانا کھوا اس نے کہ وہ برا بلان دا پہ تسی اندے کھانا کھوا آپ فرما دے ساٹھے نال انج دے لفظ بول نہیں ہوئے جڑا اندروں بھوکھا ہوندہ کھوائے روٹی تسی سنیا نہیں میرے مرشد مولا علی نے قاتل نو شربت پلائے تسی سنیا نہیں میرے آقا سرکار محمد کریم نے پتھر مارن والے نے بھی دعاواں دتیاں نے بھائیا گل اگے نہیں انہاں دی تعلیمات نو سمجھنا نہیں ہے اپنی مرضی نال گل کر رہے ہیں انہاں دی تعلیمات نے جڑا برا بھی آکھے اودے نال پیار کرو پیار نال بندے نیڑے لے آنا ہے یا نفرت نال نیڑے لے آنا ہے یہ آل محمد دی تعلیمات نہیں جدے تے عمل کر سبحان اللہ دنیا دی ساری تاریخ پڑھ کے میں کوئی مائدہ لالے کی جملہ کٹ دے کہ آل محمدی جو فلانے فرد نے تبرہ کیتا ہے فلانے گانا کڑی ہے وہ گانا کٹن والے بندے تے نہیں نا ایمیج کی دے رہے ہیں اسی دنیا نو وہ محبت اور پیار ونڈن والی شخصیات میرے عزیز میرے ساتھی میرے سنگی میرے بھائی محبت نو فروغ دے حضور دی ازواج مطہرات بالخصوص حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ حضور دے پاک بارگاہ وچ اتنے سال گزارے عزیزہ نے من انہاں تے تورہ کی تے حضور نہیں راضی ہو سکتے نہ مولا علی راضی ہو سکتے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے لکھ کے دیتا ہے کہ عمر ساڈا غلام میں نہ مرشد لکھے تے کھلو جائیے سائیاں جو لکھ دیتا ہے ان سے بھی چوکی کر جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بندے انہوں نے بھی بڑی گھٹن کر دیا ڈچ کر دیا وہ بندے بادشاہ ہوتا حضرت ابو ہریرہ 14 ستارے ہیں نظم الاسم قرار بھی نے لکھے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی امام حسن نال ایک میت جنازے ہوتے انہوں اپنی چادر چلائی تے امام حسن دے پیراں کو مٹی صاف اللہ نے آپ کیویں منوانا جی ہو حضور دی آل وہ اپنے امام حسن دی گرد صاف کرن لگ پہ انہوں دی جتی مبارک کو بٹور دیا ہے شہزادے تو مٹی لگ گئی ہوئی
امام حسن نے منع فرمایا تسی نہ کرو، لیکن آپ فرماتے ہیں شہزادے جڑی تیری قدر و منزلت میں ویکھی حضور دی بارگاہ وچ، کدی دنیا ویکھ لوے تے میں تے اپنی چادر لائیے وہ اپنی زبانہ نال بھی تیرے جوڑے صاف کرن تے حق ادا نہیں ہوتا ہے، نہ میں نبی نے ویکھے تیرے نال پیار۔ بھائی میرے نفرت نہ بیان کرو، محبت بیان کرو، انہاں دے درمیان جو الفت ہے اس کو بیان کرو، تاکہ دنیا میں پائیدار امن علاقے میں دنیا میں قائم ہو۔ میں ایک دکاندار نے کیا تین جو پتا بھی یہ بات چورن بچیاں آستے میدے آستے نقصان دے کیوں بیچنے توجہ نہیں کی تھی گل میں کہ تین پتا نہیں بات چورن نقصان دے تے ظاہر نیرا تو نمک بچیاں کھوائنا انہوں نے نازک کے میدے خراب کر چھڑ سے وہ سکے جی یہ نہ بیچا میری اٹی نہیں چلتی، میں کیا اور میں سمجھ آ گئی یہ کار کے دے ہوتے بھی ٹھوڑ گئی جے میں نفرت دا چورن نہ بیچاں تے میری اٹی نہیں چلتی، میں کہ ٹھیک ہے مرتبائی رکھ پر اکل آنے انہوں سمجھ آ جانی نفرت دا چورن نہ بیچے تے اٹی نہیں چلتی، میں کہ تھوڑی جی اٹی وڈی کر لو وسیع کر لو، اٹی تھوڑی جی وسعت دے لو، نفرت والا چورن چھڑ دیو کیوں بندیاں دے دماغ تے میدے خراب کر دیو۔ ایک سمجھ آئیے کوئی لگا میرے عزیز میرے دوست عزیزان محترم آل محمد نال بھی پیار کرو تے حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرو، نہ حضور دی ادواج دی بے ادبی کرو، نہ حضور دے صحابہ دی بے ادبی کرو، نہ حضور دی آل دی بے ادبی کرو۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تیو گید ماتو بھائیاں نے کوئی نہیں پتا سکیفہ ہے کتھے مسجد ہی چکلو کے ساتھ ماریے نا تو چپڑ جاندہ ہے جیتے سکیفہ چھپر حضرت ساتھ حضرت ساتھ کا جڑا چھپر ہے نا وہ اجے بھی ہوئے بنے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے انہیں 4 دیواری کر کے تم جنگلہ لا کے انہیں محفوظ کر چھڑیا ہے، وہ جگہ اجے بھی ہوئے تو مسجد یعنی مسجد دی دیوار ہے نا مسجد دی دیوار تے انہی سکیفے دی دیوار ہے صرف ایک سڑک ہے، یعنی ایک گلی ہے، گلی دے اس پاس سے سکیفہ ہے، سکیفہ سدے نے عربی چھپر میں چھتے چھپر ادلے پاس سے مسجد ہے، ایتھے فوجگی ہو جائے جڑے اٹھے 4 پائیاں تے یا اٹھے براں بہ جان انہاں نہ لڑ پاؤنا ہے تو تسی پریرے کیوں بہ رہے بھائیہ یہ گلہ نہیں ساڑھے سمجھن والیاں جڑیاں بندے سان سمجھنا چاہتے ہیں میں لڑو نہیں اے نہیں گل میں جڑی دستا پیا اینو غور نال سن ابو بکر صدیق کمی نہیں او دی بیٹی محمد عربی دی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کوئی کمی نہیں، جعفر طیار جب شہید ہوئے تے انہاں دی بیوی نال نکاح ہے ابو بکر صدیق دا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جعفر طیار حضرت علی دے بھائی نے جس مائی دا میں ذکر پیا کرنا نا اسماء بنت امیس دا انہاں دا پتر عبداللہ
انہاں نال شادی ہوئی ہے بی بی زینب عالیہ پاک دی جڑی کربلا حسین پاک دے نال اس عبداللہ دی امی نے وہ حضرت اسماء اونو محمد دی دادی ان طرح سن دے رہا ہے اونو محمد دی دادی حضرت زینب دی ساس حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دی امی تے جعفر طیار دی بیوی تے مولا علی دی بھابی دا نکاح ابو بکر نال ہوئے کوئی مائی دلال ریجیکٹ نہ کرے پہلا نکاح جعفر طیار نالے دوجا ابو بکر صدیق نالے ابو بکر دے وصال تو بعد تیجا مر مولا علی تو کمیاں دے تے نہیں نہ چھڈی دیے چلو لے تے بندہ لیندا ہے دے دیے تے نہیں نہ کمیاں نو یار سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی سورج ایک تو بھی چڑھے آوے تے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا بجی کوئی نہیں ہویا ہے پھر سنو ابو بکر صدیق کی پوتی عبد الرحمن بن ابو بکر دی دھی حفصہ او دا نکاح امام حسن نال ہویا ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دی پوتی جناب قاسم فقیہ مدینہ دی بیٹی ام فروا دا نکاح محمد باقر نال ہویا گل سمجھنا لی نہیں پر نبیان دے سردار دی جانجوی صدیقی اکبر دے ویڑے جیڑا سارے امامہ جو سیدان دا سردار حسن ہون دی جانجوی صدیق دے ویڑے امامہ دی لسٹ جو جیڑا باپ جو حسینی تے ماں جو حسنی امام محمد باقر ہون دی جانجوی صدیق دے ویڑے یہ سارے سید کمیاں لی ڈھک دے رہے گل سمجھے چاہیے سارے سیدی کمیاں ڈھک دے رہے نہیں نہ تھے اور جھک گئی کوئی نہیں لپا عرب دے بڑے بڑے بندے ہیں بھائی میرے اصل بندے دو گلہ تو دس دے نہ لڑنا چاہتے تو ان پتہ امام جعفر صادق دا نانا کون ہے امام جعفر صادق دا نانا ابو بکر صدیق تے دادا علی امام جعفر صادق نال اصلی محبت تاں قائم ہونی ہے بھائیا او دے دادکیاں دا بھی نوکر بن جاؤ دے نانکیاں دا بھی نوکر بن تاں جعفر یہ اللہ دے فضل نال پھر جعفر صادق دا نوکر کہلائے توجہ ہے آپ جڑے میں آپ کی خدمت بیٹا گلاں ہم کریں گے دھیان نال سنیا کرو نفرت نہ پیدا کرو اپنے دلیں وچ محبت پیدا کرو عزیزان من لعنت آستے یزید تھوڑا ہے تو یزید دی اولاد تھوڑی ہے ہر آل محمد تے دشمن تے لعنت ہر آل محمد تے دشمنوں دے تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ایک گالے تو کہیں صحیح ہے نا پرابلم ہوتی ہوتی ہے جدو بندے لعنت ہاتھ پھات لندر بگاہ میں نا تین توڑ لے چلے تو بھائیہ ہو تو اسی جو آگ چلے ہیں جیڑا ہونا دا دشمنے ہوتے ہوتے وہاں پہ جیڑا ہویا ڈھوڑ لی سی آگے لگن دی بھی کوئی لوڑ ہے کوئی سمجھ آئی اسی جدو یہ آگ چلے ہیں کہ آل محمد دشمن تھے اے متفق علیہ عقیدہ ہے ساتھا بھی الحمدللہ امت پوری دے اندر عقیدہ ہے کہ حضور دی آل دے دشمن تھے میرے خواجہ حسن اللہ بریلوی فرماندے نے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت عقیدہ الحمدللہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے یہی نجات دا سامان ہے اسی آل محمد دشمنہ کو برات کا اظہار کرنے اسی انہوں کو بیزار اسی انہوں کو نفرت کرنے انہوں نے رسول اللہ دی آل دا حیاء بھی کیتا ساڑھا انہوں نے لین دین کیڑا عزیزان علی وقار نبی سرکار دے غلاموں میری بات مجھے نے ترک کے بٹھا کے گل سن لو میرے بھائیو آل محمد دشمن تے لعنت کرو تعین نہ کرو تعین کسی بشر و غلطی کرو گے لعنت دا ایک مسئلہ ہے پرابلم ہے اندے وچ جدو بندہ اوتھے کرے نہ جتھے نہ ہوندی ہوگی تے واپس پلٹ گیا جیسے مسلمان نو کافر آکھنا ہے یہ شریع مسئلہ حدیث حضور ہے جدو بندے اس بندے نے کافر آکھنا ہے جڑا کافر نہیں تے او تے کافر نہیں نبی پاک فرماتے ہیں پھر کفر واپس اس بندے دی طرف پلٹ رہے کہ تو مسلمان نو کافر آکھے ہے تو وہ مسلمان ہے تو مر تو کافر ہوگی
یہ چیزاں ذہن اس واسطے کسی نے کافر رکھنا ہوئے تو بڑا پہلے غور کرنا چاہیے اے میں نہ کافر کرے گا فلانا کافر ہے تیرے کو کافر ہو کرن دی گارنٹی کی تے جو نہ ہویا وہ پیچھے آیا تے جو تو لعنت کو ہاتھ وچ پھڑ لیا باگا میں تے بوئے تے لے جاواں تو نہ ہویا تے پیچھے آئی تے تو اللہ تے اعتماد کر کے اللہ سونے آ جڑا نبی دی آل دا دشمنی ہو تے نا قیامت والے دن ساتھ تو پوچھنا تو کوئی نہ تو کیوں نہیں کیتی تے اسی بیان نہیں کرتے پے ہاں جی لیکن بے ادبی نہیں کرنی باہو فرمند نے بے ادبا نہیں خبر ادب جی تیو کے ادبا تو توفیق عطا فرمائے